सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश इस वक्त मीडिया से पेशावर में गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहली लहर और दूसरी लहर से ज़्यादा शिद्दत तीसरी लहर में। हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी और बेड्स की यूटिलाइजेशन के बारे में आपको तैमूर झगड़ा बताएंगे। मैं आज की प्रोविंशियल टास्क फोर्स की जो डिसीजंस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आज की टास्क फोर्स ने ये फैसला किया कि शादी हालों में शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर आज ही से पाबंदी का इतलाक होगा। 5% या इससे ज़्यादा मुस्बित केसेस वाले तमाम अजला में तालीमी इदारों की नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें तकरीबन 16 अजला हैं। 5 अजला की कल जो है वो नोटिफिकेशन हो चुका है और उससे पहले 11 अजला में। तो ये तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। एक अहम फैसला ये हुआ है कि मिनिस्टर्स के दफातर में और मुख्तलिफ सरकारी दफातर में विजिटर्स का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। चूँकि कोविड की तीसरी लहर जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो सिविल सेक्रेटेरिएट में तमाम विजिटर्स की मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। सरकारी दफातर में 50% लोगों को घर से काम करने का इंदिया दे दिया गया और 50% लोग काम करेंगे, लेकिन मिनिस्टर्स को ये इख्तियार दे दिया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कि वो मज़ीद भी इसको कम कर सकते हैं लोगों की अवेलेबिलिटी को, ताकि यहाँ पे मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम फैसला ये हुआ कि रमज़ान तक जो हफ्ते के 2 सेफ डेज हम मार्केट्स के लिए मनाते हैं, वो रमज़ान तक 2 दिन ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। उस हवाले से ये भी फैसला हुआ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कर्ता धर्ता हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ इंगेजमेंट करें और उनको इस बात पे कायल करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों को इस बात पे कन्विंस करें कि SOPs को फॉलो करें और कम से कम तादाद में लोग एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकें। एक जो सबसे अहम फैसला हुआ आज प्रोविंशियल टास्क फोर्स में, वो ये कि पिछले 1 से 2 साल में जो पोलियो का फैलाव है उसमें सूबाई हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। हमारे पोलियो मुहिम बहुत कामयाबी से जारी और सारी रही। सो प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने ये फैसला किया कि पोलियो मुहिम जो है, जो 29 तारीख से लेकर 5 अप्रैल तक है, वो जारी रहेगी, लेकिन उसमें एहतियाती तदाबीर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, लेकिन पोलियो मुहिम रुकेगी नहीं। ये फैसले इस तनाजुर में हुए कि आगे रमज़ान की आमद है। रमज़ान में हम चाहते हैं कि लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जारी रहे, हमारे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें तरावी हैं, जिनमें नमाजें हैं, जिनमें और हमारी एक्टिविटीज़ होनी है रमज़ान में, वो भी जारी और सारी रहें। तो रमज़ान तक हम स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोविड की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा संगीन हो गई। आवाम बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रही, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि अगर हालात बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं और ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं तो हमें मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इससे पहले कि खुदा न खास्ता माशी एक्टिविटीज़ के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगें, लोगों का रोज़गार मज़ीद मुतासिर हो, तो आपसे अपील है कि बेहतियाती को ख़त्म करें, एहतियात का दामन पकड़ें और हुकूमती हिदायत जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको फॉलो करें। अभी तैमूर झगड़ा आपको तफसीलन बताएंगे कि किन अजला में सूरत हाल कैसी है, हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी क्या है और आगे के लिए हम कैपेसिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है हेल्थ केयर कैपेसिटी की, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो तैमूर झगड़ा आपको बताएंगे। शुक्रिया कामरान। हेल्थ केयर कैपेसिटी पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि हमने ये फैसले क्यों लिए और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 1 साल हो गया, पूरी कौम
بھی جو ہے وہ کووڈ کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا بھی کر رہی ہے. لوگ تھک گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ کبھی پہلے ہم نے ایسے سچویشن نہیں دیکھی. 1918 میں اسپینش فلو کی وبا آئی تھی. اس کے بعد نہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے وبا دیکھی ہے، نہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے. تو آج جو بھی دنیا میں ہے ان کے لیے یہ ایک نئی سچویشن ہے. لیکن وہ فرسٹریشن، وہ تنگ ہونے کے باوجود، 1 سال کی ایفرٹ کے تھکاوٹ کے باوجود، ہمیں ابھی بھی جب تک اس پہ فلی ہم قابو پا نہیں جاتے، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ہم نے بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی کہ ہماری معیشت پہ اثر کم سے کم ہو، اور وہ بالکل آپ سب کے لیے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہو، ٹریڈرز کمیونٹی میں ہو، باقی سیکٹرز میں ہو یا عام پبلک ہو، اب سب کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس، معیشت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اوپن رہے. اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیزیز کو قابو میں رکھ سکے. یہ 3 جو ہے پرائیورٹیز ہیں. اب اس میں جب بھی لہر تیز ہوتی ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ احتیاط کریں، زیادہ SOPs کو فالو کریں. اگر آپ ٹریڈر کمیونٹی سے ہیں تو آپ حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد عید ہے. اگر ہم ابھی یہ جو ویو اتنی جلدی انکریز ہوئی ہے اس پہ قابو پا سکیں گے تو ہماری عید بہتر گزرے گی. بہت سے سوال ہوتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہم نے جو ہے لمیٹیشنز کو کم سے کم رکھنا ہے، اس کا دار و مدار آپ سب کے تعاون سے. پہلی چیز. دوسری چیز، بہت سے سچویشنز میں واقعی جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ بہت جلدی انکریز ہوئی ہے پہلے اور دوسرے ویو کے مقابلے میں، اور وہ اس لیے کہ یہ ویو جو ہمارا آیا ہے یہ برطانیہ کا UK ویریئنٹ ہے، جو کہ زیادہ جلدی پھیلتا بھی ہے، اور جس سے جو لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ سنگین بیماری بھی ہوتی ہے. ہمارے 16 اضلاع ہیں جہاں پہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے وہ اضلاع جہاں پہ اربن پاپولیشن زیادہ ہے یا پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے. پشاور میں 7 ڈے پازیٹیوٹی 24% رہی ہے، ہری پور میں 6% رہی ہے، مردان میں 13% رہی ہے، نوشہرہ میں 23% رہی ہے، سوابی میں 20% رہی ہے، ایبٹ آباد میں 7% رہی ہے، مالاکنڈ میں 12%، خیبر میں 6%، لوور دیر میں 34%، اپر دیر میں 8%، کوہاٹ میں 9%، مومند میں 5%، بنیر میں 18%، اور باجوڑ میں 13%. یہ زیادہ تر جو اضلاع ہیں وہ صوبے کے سینٹر میں، پشاور ویلی یعنی پشاور اور مردان ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن کے جنوبی اضلاع، اور ایبٹ آباد اور ہری پور جو کہ ہزارہ ڈویژن میں، اور کوہاٹ. اس کے علاوہ ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاع اور شمالی اضلاع جو ہیں وہ زیادہ سیف ہیں. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی اضلاع میں ریسٹرکشنز لگائیں جہاں پہ ڈیزیز کا سپریڈ زیادہ ہے. لیکن چونکہ یہ پازیٹیوٹی پہلے فیز سے اور دوسرے فیز سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کووڈ کے لیے ڈبل کی ہے، ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر بھی زیادہ ہے، خاص طور پہ پشاور میں، مردان میں اور سوات میں. وہاں پہ چند ہسپتالوں پہ پریشر کافی زیادہ ہے، اور ہم اگلے 2 ہفتوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 200 بیڈ ان اضلاع میں 10 ہاسپٹلز میں ایڈ کریں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ وائرس پیک کرے گی آپ کے تعاون کے ساتھ
اور اگر آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو یا دوست کو ہاسپٹل بیڈ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہمیں آپ سب کے ایفرٹ کی، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. ان ریسٹرکشنز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کیپیسٹی انشاءاللہ 7 بڑھائیں گے. ہر روز ہم ہاسپٹل کیپیسٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان اضلاع کی ہاسپٹلس کی ہر صبح ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے. ہم انشاءاللہ پشاور میں خاص طور پہ چونکہ سب سے زیادہ لوڈ یہاں پہ آتا ہے، ہم ایڈیشنل بیڈز کا بھی انتظام کر رہے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو ہم جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا جو نیا میڈیکل اینڈ سرجیکل بلاک ہے، جو ایک 500 بیڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے، اس کو بھی کووڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر روز لیٹسٹ اپڈیٹ دیں، لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں پہلے ویو اور دوسرے ویو میں ہیلپ کیا، جیسے آپ سے ہر روز NCOC کے بعد اسد عمر صاحب کی یا فیصل سلطان صاحب کی بھی بات ہوتی ہے، ہمیں اس وقت جو ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے گرمیوں کا سیزن ہو جس میں ویکسینیشن کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا، ہم زیادہ تر اپنے ولنریبل پاپولیشن کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے کہ ہمارا جو سمر کا گرمیوں کا سیزن ہے وہ آرام سے گزرے اور ایک ہی بار یہ وائرس انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ جو ہے قابو میں آ جائے. بہت بہت شکریہ.